بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم اپنے سبجیکٹ آف سیمینارز ان پبلک اینڈ بزنس پالیسی کا لیکچر نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم نیچر آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ وائی وی ہیو ریچڈ ایٹ دس پرٹیکولر ٹاپک. اس سبجیکٹ میں سیمینارز ان پبلک اینڈ بزنس پالیسی کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. کچھ حصہ ہمارا پبلک پالیسی کے لیکچرز پہ بیس کرے گا اور کچھ حصہ ہمارا بزنس پالیسی کے لیکچرز پہ بیس کرتا ہے. ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنی اس سبجیکٹ کو بزنس پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ بزنس پالیسی کے ٹاپک میں ہم نے زیادہ کمپوننٹس کو کور کرنا ہے، اور ہم جب یہ سارا کچھ کر چکے ہوں گے تو اینڈ پہ ہم اپنے پبلک پالیسی کے ٹاپکس کو کور کریں گے. آلدو جیسا کہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ ٹائٹل آف دا کورس میں سیمینار ان پبلک اینڈ بزنس پالیسی ہے. پبلک پالیسی پہلے ہے، لیکن چونکہ کورس کانٹینٹس میں بزنس پالیسی کا کمپوننٹ زیادہ ہے تو ہم پہلے بزنس پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی تک کے پہلے 3 لیکچرز میں ہم نے بزنس پالیسی کے حوالے سے پالیسی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. اس کی بزنس آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم نے امپلیکیشنز دیکھی ہیں. بزنس پالیسی کو کلیکٹیولی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ہم اس انڈرسٹینڈنگ پہ ڈیولپ کرنے کے بعد یہاں آئے تھے کہ بزنس پالیسی کے کانسیپٹس کو ملٹی نیشنلز اور بزنس آرگنائزیشن اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کر کے ایگزیکیوٹ کرتی ہیں اپنی اپنی آرگنائزیشنز کے اندر، تاکہ وہ اپنے اسٹریٹجک اور کارپوریٹ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. تو یہ بریف ہے ہمارے اب تک کے اس کمپوننٹ کو یہاں پہنچ کے اسٹڈی کرنے کا، کہ آج بزنس پالیسی کے پرپزز کو اچیو کرنے کے لیے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اس کے ایگزیکیوشن کے مینرز کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کی نیچر کیا ہوتی ہے، یہ ایک آرگنائزیشن میں کس طرح امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ اس اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی نیچر اور پروسیس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہی ہم یہ بات بھی کمپلیٹ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اسٹریٹجی کا ایکچوئل کانسیپٹ اور مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو کون کون سے لیول پہ فارمولیٹ کیا جاتا ہے، اس کے کمپوننٹس میں کیا کیا چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کی جاتی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم اپنے لیکچر نمبر 2 اور 3 میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. سو آج کے لیکچر میں وی وڈ بی ڈسکرائبنگ ان ڈیٹیل the nature of strategic management process, and this strategic management process is actually be the methodology of executing the philosophies of business policy in an organization. میں نے اپنے سیکنڈ لیکچر میں آپ سب کو یہ بھی کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ دنیا بھر میں اس سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 3 ڈفرینٹ ٹائٹل سے یہ پرٹیکولر سبجیکٹ آفر کیا جاتا ہے. اس کو بزنس پالیسی اینڈ اسٹریٹجی بھی کہا جاتا ہے، اس کو مینجمنٹ پالیسی کے ٹائٹل سے بھی آفر کیا جاتا ہے، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس کچھ بزنس انسٹیٹیوشنز میں اس سبجیکٹ کو اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ٹائٹل سے بھی آفر کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کی نیچر کیا ہوتی ہے،
اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس اٹسیلف کیا ہوتا ہے، اس تمام کی ایک جنرل ڈیٹیل میں آپ کو اپنے پریویس لیکچرز میں دے چکا ہوں، لیکن ہمارے اس لیکچر میں ہم اسپیسیفکلی ٹارگٹ اورینٹڈ ہو کے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں گے، اور اس کی ڈسکرپشن میں ہمیں یہ پتہ چلتا جائے گا کہ اس پروسیس کے اندر کتنی سٹیجز انوالو ہوتی ہیں، ان کا آرڈر کیا ہے، ہر سٹیج کی اپنی اپنی سگنیفیکنس اور پریسٹیج کس طرح ہے۔ ہم نے جو پریویس لیکچرز میں ڈیفرنٹ کمپوننٹس اس کے ڈسکس کیے ہیں، وہ یہاں پہ کس طرح کلیکٹیو بیسس پہ اس پروسیس میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور یہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو نیچر آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ نیچر آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس بیسیکلی آپ اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے پروسیس وچ پرووائڈز آرگنائزیشن ود دا میکانزم ٹو سروائیو اینڈ ناٹ اونلی ٹو سروائیو آلسو ٹو گرو ان ٹو دی اسٹف کمپٹیشن آف دی انڈسٹری۔ ہمیں جو اس سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیچر آف اسٹریٹجک مینجمنٹ کو اس طرح انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ اٹ از اے گلوبل پرسپیکٹو فار دی میٹر آف دی سروائیول آف دی بزنسز۔ سو اس چیز کو جب ہم آگے لے کے چلیں گے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پروسیس میں انتہائی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ انوائرمنٹ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دو میجر حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک کو ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہتے ہیں، ایک کو ہم انٹرنل انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ always used to offer an organization with the available opportunities and threats, and internal environment of an organization provides that organization with its strengths and weaknesses. لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کے ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کا بھی ایک آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ اور رن کرنے کے دوران بڑا ہی امپورٹنٹ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو کمپریہنسو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کا ماڈل ہے، ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس پرٹیکولر سلائیڈ میں آئی ول بی ایکسپلیننگ یو آل دیٹ پرٹیکولر ماڈل، اور اس ماڈل کے اندر اب سے آن ورڈ جو ہم اپنی اسٹڈی کو ڈیوائڈ کریں گے ڈفرینٹ کمپوننٹس میں، ڈفرینٹ چیپٹرز میں، اس کی بھی آپ کے لیے میں نے ڈیٹیل ڈسکرپشن دے دی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو اہم کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے اس ماڈل میں کہ اس میں ہم نے 3 سٹیجز کی بیسس پہ اس ماڈل کو، جس میں کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، کوشش کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ اس کی جو سب سے پہلی سٹیج کا سب سے پہلا سٹیپ ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ ڈیولپمنٹ آف دی آرگنائزیشن۔ میں آپ کے لیے جو ٹیکسٹ بک ریکمینڈ کر رہا ہوں اس ٹیکسٹ بک میں یہ پرٹیکولر ٹاپک 2nd چیپٹر میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا گیا ہے تاکہ آپ کو بیک اپ ریڈنگ کے لیے میٹیریل اویلیبل ہو سکے۔ جو پرٹیکولر ٹیکسٹ بک I would have been recommending you for all to understand this strategic management process well is available with the title of Strategic Management. The title of the textbook is Strategic Management and it is written by Fred R. David. The name of author is Fred R. David. His textbook is easily available in all major shops of Pakistan, from wherever and from whatever city you want to buy this particular textbook. It is easily and commonly available there to all business students. In that particular textbook, you could buy any edition from edition number 7th to edition number 11 or 12, which is easily available into the market, and this model has been given in all those textbooks, and actually
This is the comprehensive model which has been shown in this slide, which would not only be describing us the whole strategic management process, rather it would have been describing you the complete division of the study of different components of the strategic management process from their chapter point of view. In your chapter number 2, the first particular step of the first stage of strategic management process, which is the step of vision and mission statement development, will be discussed and described in complete detail. اور یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے اس کی پہلی اسٹیج کا. جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی پہلی اسٹیج جو کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کے ٹائٹل سے اویلیبل ہے ڈیئر اسٹوڈینٹ، جیسا کہ اس کے بارے میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچرز میں بھی بتایا تھا، اس اسٹیج کا جو نیکسٹ کمپوننٹ ہے وہ ٹائٹل سے اویلیبل ہے ایکسٹرنل آڈٹ کا. یہ ایکسٹرنل آڈٹ کا جو پرٹیکولر ٹاپک ہے، ہم اس ٹیکسٹ بک میں چیپٹر نمبر 3 ہمارے پاس اویلیبل ہے، جس میں ہم ڈیٹیل سے یہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. The next step of this first stage of strategic management process is the performance of external audit, and parallel to that performance of external audit, we will have to go for the performance of internal audit. اس ایکسٹرنل آڈٹ کی اسٹڈی آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں چیپٹر نمبر 3 میں ڈیٹیل سے کر لیں گے، اور اسی ٹیکسٹ بک کے چیپٹر نمبر 4 میں انٹرنل آڈٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. فرسٹ آئی ول ایکسپلین یو آل each and every step of this strategic management process, and then later I will have been describing you the each and every step involved into this strategic management process in a bit more detail. یہ دو سٹیپس پرفارم کرنے کے بعد جو کہ ایکسٹرنل آڈٹ اور انٹرنل آڈٹ کے ٹائٹل سے ہمارے پاس اویلیبل تھے، ڈیئر اسٹوڈینٹ ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے اسٹیبلشمنٹ آف لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کا. یہ جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، یہ آپ کے چیپٹر نمبر 5 میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. اینڈ ونس an organization becomes available with the establishment of its long-term objectives from the point of view of the running the process of strategic management, the next step an organization used to pursue is the step of the generation, evaluation and selection of strategy. اس اسٹیپ کی پرفارمنس کے ساتھ جو کہ ہماری پہلی سٹیج ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی، وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہماری پہلی سٹیج کا ٹائٹل ہے اسٹریٹجی فارمولیشن. یہ میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں ڈیٹیل سے ڈسکرائب بھی کروں گا، لیکن اس ماڈل میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلی سٹیج کی کمپلیشن کے لیے ہمیں ان 4 سٹیپس کو پرفارم کرنا تھا، جس میں پہلا سٹیپ تھا آپ کا مشن اینڈ ویژن اسٹیٹمنٹ ڈیولپمنٹ کا. سیکنڈ ہمارے پاس 2 پیرالل سٹیپس تھے، ایکسٹرنل آڈٹ کا اینڈ انٹرنل آڈٹ کا. تیسرا ہمارے پاس سٹیپ تھا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش کرنے کا، اور اس کی بیسس پہ ہماری اس پہلی سٹیج کا 4تھ جو سٹیپ ہے وہ ہے جنریشن، ایویلویشن اینڈ سلیکشن آف اسٹریٹجی. اس کے ساتھ جیسے ہی آپ کی فرسٹ سٹیج اس اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو ہم سیکنڈ سٹیج پہ آ جاتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی اس سیکنڈ سٹیج یعنی کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں ہم نے مین ایشوز جو کہ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن کے فنکشنل ایریاز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ان کو مینجمنٹ ایشوز بھی کہہ لیتے ہیں. اس میں ہم اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر کو انتہائی اہمیت دیتے ہوئے یہ ایک کلچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم رول آف بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم چوائس آف اسٹریٹجی کو اگین ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں ایک انتہائی کروشل سٹیپ ہوتا ہے ایلوکیشن آف ریسورسز کا. اس پرٹیکولر سٹیج میں یعنی کہ اسٹریٹجی فار امپلیمنٹیشن کی سٹیج میں
ہم ایلوکیشن آف ریسورسز کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کے ایشوز کو، فائنانس کے ایشو کو، پروڈکشن اینڈ آپریشنز کے ایشوز کو دیکھتے ہیں، اور ان تمام فنکشنل ایریاز کی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی میں ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے دو حامل ٹاپک ہوتے ہیں، جس کو ہم کانفلکٹ مینجمنٹ اور چینج مینجمنٹ کے ٹائٹل سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج کو پورے کرتے ہیں، جو کہ ہماری ڈسکرائب کی گئی ہے چیپٹر نمبر 7 اینڈ چیپٹر نمبر 8 میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے میں نے ٹیکسٹ بک ریکمینڈ کی ہے، اس ٹیکسٹ بک میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بھی ملے، اور آپ اس کو ایڈیشنل ریڈنگ دے کے اپنے لیے زیادہ آسان بنا لیں اور زیادہ انڈرسٹینڈیبل اینڈ کمپریہنسو اوور آل امیج اینڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں اس سبجیکٹ کے بارے میں۔ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے اسٹریٹجی ایویلویشن۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ ایک ایسی سٹیج ہے جس میں ہماری پریویس دو سٹیجز کی فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کی بیسس پہ جو ریزلٹ آ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کی بیسس پہ ہمیں کچھ نہ کچھ فیڈ بیک ملتی ہے، اور یہ فیڈ بیک واپس جاتی ہے ہمارے نیکسٹ سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کرنے کے لیے، جس کی بیسس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نیکسٹ سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے اندر ہم نے اپنی کن ایریاز میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کن ایریاز کو اوور آل ریپروڈیوس یا ریکور کرنا ہے، ایگزسٹنگ اسٹریٹجی کو لے کے چلنا ہے، یا اپنی اسٹریٹجی ہم نے چینج کرنی ہے، یا پرفارمنس آف ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈٹ کو نئے سرے سے کر کے نئی اویلیبل اپرچونیٹیز کے لیے کس طرح اسٹریٹجی شیپ کرنی ہے، تاکہ ہم ایک کنٹینیوس بیسس پہ، سسٹینیبل بیسس پہ اپنی آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے ایک ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو ایفرٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے، اس کا مقصد کچھ اہداف کو اچیو کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو کچھ آبجیکٹیوز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وی نیڈ ٹو برنگ آل دیز ایسوسیٹڈ ایریاز انٹو آر سیریس کنسیڈریشن۔ فار ایگزامپل، جو سب سے اہم بات ہے، ایک آرگنائزیشن کی سکسیس ہیویلی ڈیپینڈ کرتی ہے آن دا بیسس کہ وہ اپنی انٹیگریشن میں کس حد تک، کوآرڈینیشن میں کس حد تک، اپنی کلیکٹیو ایفرٹ میں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہیں، اور یہ ایک بزنس آرگنائزیشن میں، ایک کمرشل آرگنائزیشن میں کس چیز کے انٹیگریشن ہوتی ہے، کن ایریاز میں کوآرڈینیشن ریکوائر ہوتی ہے، کن ایریاز کو کلیکٹیو بیسس پہ مل کے کام کرنا ہوتا ہے، وہ ایک آرگنائزیشن کے فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک ہیومن بینگ میں، آپ میں اور مجھ میں ایٹ دا سیم ٹائم ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم ہو رہی ہیں، بایولوجیکل اینڈ فزیکل آپریشنز پرفارم ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ میاں نے ہمیں بلیس کیا ہے ڈائجسٹو سسٹم سے، ریسپیریشن سسٹم سے، نروس سسٹم سے، اسی طرح ہماری ہیومن باڈی میں کچھ اور سسٹم ہیں جو کہ ایک کمپلیٹ کوآرڈینیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اونلی دین وی کلیم آور سیلف ایز اے فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ ہیومن بینگ۔ مثال کے طور پہ ہیومن باڈی میں سب سے وائٹل رول ہارٹ کا پمپ کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی ہیومن باڈی میں آپ کا اور ہمارا ہارٹ پمپ کرتا ہے، تو اس پمپنگ آف دا ہارٹ کی وجہ سے جو ہمارا بلڈ ہے، اٹ کمز انٹو سرکولیشن، یہ جسم کے ہر خلیے تک اور ہر سیل تک ہمارے خون کو رواں رکھتا ہے، جس سے اس کو آکسیجن ملتی ہے۔ اس کی وجہ سے باڈی کے تمام سسٹم اپنی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک کوآرڈینیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔
ہمارا نروس سسٹم ہمیں جو کمانڈز اینڈ آرڈرز دیتا ہے، ہمارے باقی سسٹمز اس کو اوبے کرتے ہوئے ہماری باڈی کو ویسے موو کراتے ہیں. ہم ایٹ دی اینڈ اس کوآرڈینیشن آف ڈفرینٹ سسٹمز گیون ان آر باڈی، اس کی بیسس پہ ایک فزیکلی اور مینٹلی فٹ انڈیویجول کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپ اگر امیجن کریں کہ جب سم ٹائم کسی بھی وجہ سے وی گیٹ سک یا ہمارا پیٹ خراب ہو گیا مثال کے طور پہ، تو ہماری پوری باڈی کی پرفارمنس، ہماری اوور آل پرفارمنس افیکٹ ہو جاتی ہے. ہم جس طرح کمپلیٹ فزیکل فٹنس میں پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں، ہم جب بھی کسی سکنس کا شکار ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ جب کسی ایمرجنسی میں آپ کو چلے جانا پڑتا ہے صحت کے حوالے سے، تو آپ کو پہلے ریکور کرنا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو گو فار دی پیور اینڈ کمپلیٹ cure of that of your particular issue which you would have been facing as far as the human bodies and system point of view. اور till the time یہ سارے کے سارا آپ ریکور نہیں کر لیتے، آپ بیڈ سے نہیں اٹھتے، آپ دوبارہ سے ایک نارمل زندگی گزارنا نہیں شروع کرتے. ایک آرگنائزیشن میں بھی بالکل اسی طرح کچھ نروس سسٹم ہوتے ہیں، کچھ ڈائجسٹو سسٹم ہوتے ہیں، کچھ ریسپیریشن سسٹم ہوتے ہیں، اور یہ سسٹم ایک کمرشل بزنس آرگنائزیشن میں ہمارے پاس اس کے فنکشنل ایریاز کی فارم میں موجود ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کو جس طرح یہ بات کلیئرلی پتا ہے کہ ایک اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن میں، ایک فارمل آرگنائزیشن میں مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پروڈکشن آپریشنز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح جیسا کہ آپ کو اس سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے، اسٹیبلشڈ ان فارمل آرگنائزیشن میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز یا کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز بھی ہوتے ہیں. ان تمام فنکشنل ایریاز کو ایک آرگنائزیشن میں کمپلیٹ کوآرڈینیشن میں اور کلیبوریشن میں کام کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آرگنائزیشن اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے. اور اس کوآرڈینیشن میں جس طرح میں نے آپ کو ایک ہیومن باڈی کی ایگزامپل ابھی کوٹ کی تھی، یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایک طرح کا نروس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کا. نیورو سینسری تمام کے تمام ایشوز یہاں سے ایک آرگنائزیشن کو مل رہے ہوتے ہیں. آئیڈیا جنریشن یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے، اس آئیڈیا کی ایگزیکیوشن یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ ریسپیریشن ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ایک طرح سے ڈائجسٹو سسٹم کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اینڈ پلیز I request you to take it like that human body is like an organization, or in other words, a commercial organization or a business organization is like a human body. The way human body has to perform well, and to perform well it requires complete coordination and integration in its different functional systems. Same is the case with the commercial business organization کہ ایک کمرشل بزنس آرگنائزیشن کو اپنی سکسیس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ان تمام فنکشنل ایریاز کے اندر ایک انتہائی خوبصورت کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. ایک دوسرے کی پرفارمنس سے تیسرے ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ ملنی چاہیے. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اگر ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھ رہا ہے تو اس کو بیک کرتا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو پروڈکشن کرنے کے لیے فائنانسز کی ضرورت ہوتی ہے، ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے، را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. اس اور را میٹیریل کی پرچیز کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ ریونیو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ تمام کے تمام فنکشنل ایریاز آف این آرگنائزیشن are expected to completely work in a coordinated manner to make that organization become successful.
اور اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں اسی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تمام کے تمام فنکشنل ایریاز آف دیٹ آرگنائزیشن ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کو ساتھ لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو اپنی پچھلی سلائیڈ میں یہ دکھایا بھی تھا اس کے ماڈل میں کہ یہ ایک 3 سٹیج کا پروسیس ہے، اور اس پروسیس کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی فارمولیشن. I can remind you this something that in our lecture number 3 we have discussed in complete detail about the different aspects of strategy. کہ اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے, which I told you that it is always be a set of action or a single action or a series of actions which is always meant for the achievement of long-term objectives of the organization, and for the achievement of the long-term objectives of the organization you need to provide it with the backup support of the allocation of resources. یہ جو اسٹریٹجی ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی، جو کہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ اس کے بارے میں ایک بات رہنی چاہیے کہ اٹ از دا سیٹ آف ایکشنز وچ یو ہیو ٹو فرسٹ فارمولیٹ، دین امپلیمنٹ اینڈ دین فائنلی ایویلویٹ. پہلی سٹیج جو ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی، یہ اسٹریٹجی فارمولیشن سے ریلیٹڈ ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسٹریٹجی فارمولیشن کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی ویژن اینڈ مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے، آرگنائزیشن کا ایکسٹرنل آڈٹ ہمیں کیا ڈسکرائب کر رہا ہے، آرگنائزیشن کا انٹرنل آڈٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور اس ویژن اینڈ مشن سٹیٹمنٹ کی بیسس پہ coupled with the output and the product of external and internal audit, an organization used to become available with an excellent foundation to establish its long-term objectives, اور ان long-term objectives کو achieve کرنے کے لیے organization اپنی strategy کو formulate کرتی ہے. The moment you get through with this first stage of strategic management process of strategy formulation, آپ کو اس کی سیکنڈ سٹیج پہ جانا پڑتا ہے which is available with the title of strategy implementation, and it is given in quite natural and normal continuity کہ جب بھی آپ کسی چیز کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فارمولیٹ کیا جاتا ہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی اس سیکنڈ سٹیج میں ہمارا فوکس ہماری اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن پہ ہوتا ہے. اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن اور اسٹریٹجی کی فارمولیشن کے دوران ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے پوائنٹ آف ویو سے، بزنس پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ جو اسٹریٹجی فارمولیشن کی فرسٹ سٹیج ہے، اٹ ریمینز دی ایبسولوٹ ریسپانسبلٹی آف دی ٹاپ مینجمنٹ آف دیٹ آرگنائزیشن. یہ جتنے بھی سٹیپس انوالو تھے اسٹریٹجی فارمولیشن میں، یہ پرائمریلی ذمہ داری ہوتے ہیں. یہ جو فرسٹ سٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی اسٹریٹجی فارمولیشن کی سٹیج ہے، یہ پرائمریلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹاپ مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن کی. لیکن جو سیکنڈ سٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے، اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن، اٹ بیکمز دی ریسپانسبلٹی آف مڈل لیول مینجمنٹ along with the involvement of first level management. Dear students, always try to remember this something, کہ because of this shift of responsibility of strategy formulation from the shoulders of top management to the shoulders of middle management for its implementation purposes, there is a handsome chance of the happening of few conflicts, few changes would be required at that stage. So strategy implementation کی stage پہ ہم نے اپنا focus
کانفلکٹ مینجمنٹ پہ بھی رکھنا ہوتا ہے ایز این آرگنائزیشن. ہم نے چینج مینجمنٹ کی اپروچز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی سینسٹیو کمپوننٹ ہوتا ہے دیٹ از دی ایلوکیشن آف ریسورسز آف این آرگنائزیشن. For the implementation purposes, you have to provide the functional areas of your organization with the proper backup of your resources. Allocation of resources would again become a very, very sensitive task at this stage. آپ نے اپنے given financial resources کو, human resources کو, information resources کو, keeping in view the resource of time, organization کے different functional areas میں as per the requirement and as per the sensitivity of the task to be performed by that functional area at that time, آپ نے ان کی بیسس پہ resources کو allocate کرنا ہوتا ہے. سو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ایک آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی سیکنڈ سٹیج ہے جس میں ہم نے تمام فنکشنل ایریاز کی ایکچوئل پرفارمنس پہ فوکس رکھنا ہوتا ہے. اور جیسا کہ آئی ٹولڈ یو دس سم تھنگ اے منٹ اگو, ان دی پرفارمنس آف دی ریئل ایفرٹ into the execution of your effort as a functional area of an organization, you are required to develop coordination, integration, and a sort of collectivism and a supportive environment among all functional areas of your organization. اور اس کی بیسس پہ جب ہماری امپلیمنٹیشن کا سائیکل پورا ہوتا ہے تو ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی تیسری سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اینڈ دیٹ سٹیج از کالڈ اسٹریٹجی ایویلویشن. اس اسٹریٹجی ایویلویشن کی سٹیج میں ہم نے اپنی پریویس 2 سٹیجز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں جو کام بھی کیا ہوتا ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کا وقت آ جاتا ہے. اینڈ آلویز ریمبر دس سم تھنگ کہ ایویلویشن چاہے وہ اسٹریٹجی کی ہے, چاہے وہ پرفارمنس کی ہے, چاہے آپ کی فائنینشیل انویسٹمنٹ کی ہے, یہ آپ کو 3 سٹیجز میں ایویلویشن یوزلی کی جاتی ہے. سب سے پہلے آپ اپنے اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جو آپ کے لیے منیمم ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اس کے اگینسٹ آپ سیکنڈ سٹیج پہ جاتے ہیں جس میں آپ اپنی پرفارمنس کو میئر کر کے ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ کمپیئر کرتے ہیں. اور تیسری اور آخری سٹیپ جو ایویلویشن کا ہوتا ہے اس میں آپ کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں اف نیسیسری. یہاں بھی جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی تیسری سٹیج ہے یعنی کہ اسٹریٹجی ایویلویشن, آپ نے اس میں بھی انہی تینوں سٹیپس کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی ایویلویشن کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے کچھ سیٹ سٹینڈرڈز اویلیبل ہو جاتے ہیں. اور یہ سیٹ سٹینڈرڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن نے فرسٹ سٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس یعنی اسٹریٹجی فارمولیشن میں اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوتے ہیں. اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں ان لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے آپ کے شارٹ ٹرم یہ اینول آبجیکٹیوز میں, اور یہ والے آپ کے شارٹ ٹرم یا اینول آبجیکٹیو اسٹریٹجی ایویلویشن کی سٹیج میں آپ کے لیے ایک سٹینڈرڈ کا رول پلے کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو ایویلویشن کا پیرامیٹر اویلیبل ہو جاتا ہے. ان سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس ایویلویشن کی سٹیج کی اپنی سٹیج جو کہ سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے اس میں اپنی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں اور اس میئرمنٹ آف پرفارمنس کو کمپیئر کیا جاتا ہے گیون سٹینڈرڈز کے ساتھ. یہ آپ کی 2 سٹیجز آپ کو تیسری سٹیج آف اسٹریٹجی ایویلویشن پہ لے جاتے ہیں جہاں آپ کو کریکٹیو ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ اس وقت ریکوائرڈ ہوتی ہیں. سو اسٹریٹجی ایویلویشن میں ہم ان چیزوں پہ فوکس رکھیں گے. اور مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ جو 3 سٹیجز ابھی آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہی ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی یعنی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اینڈ اسٹریٹجی ایویلویشن, یہ ایک طرح سے
آپ کے اس سبجیکٹ آف بزنس پالیسی یعنی کہ سیمینارز ان بزنس پالیسی کے حصے کا کمپلیٹ آپ کے کورس کانٹینٹس بھی ہیں. یہ جو فرسٹ اسٹیج آف اسٹریٹجی فارمولیشن ہے اس کو ہم فرسٹ 6 چیپٹرز آف یور ریکمینڈیڈ ٹیکسٹ بک میں پڑھیں گے. جو آپ کی سیکنڈ اسٹیج آف اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے جو ٹیکسٹ بک میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے اس میں ہم چیپٹر نمبر 7 اور 8 کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اور اسٹریٹجی ایویلویشن جو کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی آخری اور فائنل سٹیج ہے اس کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ہمارے پاس چیپٹر نمبر 9 میں دی گئی ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 میں ہم ان تینوں سٹیجز کی یعنی کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی اوورآل امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کو ڈسکس کریں گے جس کے لیے ایٹ دی اینڈ آف یور دیز 9 چیپٹرز آئی ول ہیو بین ڈسکسنگ ود یو انشاءاللہ few case studies of strategic management process. So ہمیں ابھی تک یہ پتہ چلا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس جس کا ماڈل ہم پریویس سلائیڈ میں دیکھ چکے ہوئے ہیں اس پروسیس میں یہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں اور ان 3 سٹیجز میں ہم نے کس کس کمپوننٹ کو اسٹڈی اور ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور وہ پرٹیکولر سیگمنٹ اور کمپوننٹ کس طرح اوورآل اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں انکارپوریٹ ہو کے آرگنائزیشنز کے لیے میننگ فل ہو جاتا ہے. میننگ فل ان اے سینس کہ آن دا بیسس آف دی امپلیمنٹیشن آف دس پروسیس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ آرگنائزیشن ایکچولی raise their chances of the achievement of their corporate objectives, their divisional objectives and their functional or basic level objectives. Now in this next slide we would have been discussing again in complete detail the different components of the formulation of strategy in an organization from strategic management point of view. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی فرسٹ اسٹیج which is even more extended stage as compared to the last 2 stages of strategic management process. یہ جو فرسٹ اسٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے اس میں جو اس وقت آپ کو سلائیڈ پہ دکھایا جا رہا ہے یہ مین چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. پہلے بھی میں آپ کو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں. ابھی ہم ان کا ایک کوئک ڈسکشن ان پہ کر کے آگے چلیں گے کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے کون کون سے سٹیپس ہیں, پھر ہم دیکھیں گے اسٹریٹجی ایویلویشن کے ڈیٹیل سے کون سے سٹیپس ہیں, اور اس کے بعد ہم آج کے لیکچر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ تمام بیسک ٹرمینالوجیز فار ایگزامپل جیسا کہ اس سلائیڈ میں یعنی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کی سٹیج میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس کیا ہیں. وی وڈ بی ہیونگ لٹل مور ڈسکشن آن دی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. وی وڈ بی ہیونگ سم ڈسکشن آن دی جسٹیفیکیشن آف دی لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ڈیولپمنٹ آف این آرگنائزیشن. اٹ وڈ بی ٹیکنگ us to the next step of the alternative strategies available to an organization for the pursuance of its long-term goals. اور جب ہم alternative strategies کو evaluate کرتے ہیں اپنے long-term objectives کی possible achievement کے لیے تو اس evaluation of alternative strategies کی basis پہ ہم finally اپنی organization کے لیے ایک strategy choose کرتے ہیں. So dear students, again I am making it more simpler for you to understand کہ strategy formulation جو کہ strategic management process کی first stage ہے اس stage میں ہمارے پاس یہ چند مین چیزیں complete discussion require کرتی ہیں, کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ریکوائر کرتی ہیں تاکہ آپ اپنے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی یوٹیلیٹی کو ارن کر سکیں, اس کے بینیفٹس کو کنزیوم کر سکیں اور ان ادر ورڈز اپنی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں.
اسٹریٹجی فارمولیشن میں ان مین چیزوں کی ڈسکشن کے بعد ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اسی اسٹریٹجی فارمولیشن کی سٹیج کے حوالے سے کچھ ایشوز جو اس میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں وہ بتاؤں گا، تاکہ آپ کے لیے چیزیں اور زیادہ میننگ فل اور سمجھنے کے لیے آسان ہو جائیں۔ اس اسٹریٹجی فارمولیشن میں ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان ایریاز پہ مینیجرز کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ایز این آرگنائزیشن in what new businesses you possibly be entering into near future. Another aspect which you would have been discussing in this strategy formulation कि which businesses you might have to close, abandon, those businesses which are no more profitable for you, those of your units which are declaring sick units for you, آپ نے ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ Another important aspect of strategy formulation would be very, very sensitive for the organization because it deals with the basis of the resources allocation of the organization. My dear students, always remember this phenomena that whatever organization you are, regardless of this how big you are, how different divisions of your organization are functional in the whole world, or what type of small or medium scale organization you are. بہت بڑی آرگنائزیشن کا بھی اور درمیانے اسکیل کی آرگنائزیشن کا بھی، چاہے جتنا بھی اویلیبل پول آف ریسورسز ہو، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور آپ نے اس لمٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے ٹو ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز آف این آرگنائزیشن۔ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو آپ نے کتنے فائنینشیل ریسورسز سے پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو کس طرح کے ریسورسز زیادہ دینے ہیں، کیا انہیں زیادہ اچھا را میٹیریل پرچیز کرنے کے لیے آپ نے سب سے زیادہ فائنینشیل ریسورسز دینی ہیں، یا آپ نے اپنے فائنینشیل ریسورسز کو پروڈکشن کے لیے مشینری، نئی ٹیکنالوجی کی انسٹالیشن کے لیے زیادہ یوز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹریٹجی فارمولیشن میں یہ چیز بھی اپنی کنسیڈریشن میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ایز اے بزنس آرگنائزیشن ان وچ پرٹیکولر ایریاز یو ہیو ٹو ایکسپینڈ اور یو ہیو ٹو ڈائیورسیفائی۔ یہ ڈائیورسیفیکیشن کتنی قسم کی ہوتی ہے، یہ ایکسپینشن کتنی قسم کی ہوتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس ایک کمپلیٹ چیپٹر گیون ہے، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اسٹریٹجیز جو کہ گروتھ گروپ کی ہیں، اس میں ہمارے پاس کون کون سی پرٹیکولر اسٹریٹجی ہوتی ہے وچ ہیلپس یو ایکسپینڈ ایز این آرگنائزیشن اور وچ ہیلپس یو ڈائیورسیفائی یور سیلف ایز این آرگنائزیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اپنی مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی یا ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس پوری دنیا ایک مارکیٹ کے طور پہ اویلیبل ہو جاتی ہے۔ آپ اس وقت ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں اسٹریٹجی فارمولیشن میں، یہ ایک انتہائی اہم کمپوننٹ ہوتا ہے اسٹریٹجی فارمولیشن کا کہ آپ نے کس انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹر ہو جانا ہے، آپ کے لیے کس انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، آپ کے لیے کس انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے اس مارکیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا زیادہ آسان ہے۔ سو اسٹریٹجی فارمولیشن جہاں ہمارے اور بہت سارے کنسرنز کو سیف گارڈ کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ اسٹریٹجی فارمولیشن would have been providing you with a fair enough idea about your desire of expanding, about your desire and basic right to diversify as a business organization, to let you know in which new international markets you have to enter. And as per this slide, another benefit which becomes available to the organization in its strategy formulation stage is to safeguard themselves
from the hostile actions of their competitors. You have to defend yourself as an organization. جس انڈسٹری میں آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں اسی انڈسٹری میں آپ کا کمپیٹیٹر گرو کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ بہت ایگریسو گروتھ شو کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اگلے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح وہ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر مرج کرا لیتا ہے. وہ ہاسٹائل ٹیک اوورز ہو جاتے ہیں، ایکوزیشنز ہو جاتی ہیں، بینک کی طرف سے کچھ لیکویڈیشنز آ جاتی ہے، بینک کرپسی آ جاتی ہے. اینڈ دیز آر دا فیو تھنگز which we will be discussing in inshallah our upcoming lectures about the different types of strategy which you might have to formulate. Out of few growth strategy, which one you are going to formulate, and out of 4 defensive strategies, which one would be more suitable for you at that time. So اس particular slide میں ہم نے اس بات کو ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ اسٹریٹجی فارمولیشن میں جب آپ مشن ویژن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن کے، جب آپ اس آرگنائزیشن کے حوالے سے ایکسٹرنل آڈٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس آرگنائزیشن کا انٹرنل آڈٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ان لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس آرگنائزیشن کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو جنریٹ کر کے ان کو ایویلویٹ کر کے اور اس ایویلویشن کی بیسس پہ کوئی ایک اسٹریٹجی یا ایک سیٹ آف اسٹریٹجی سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پیرالل آپ کے کیا کیا باقی کنسرنز بھی ایڈریس ہو رہے ہوتے ہیں. اس پرٹیکولر سلائیڈ میں جو میں نے آپ کو کنسرنز ابھی دکھائے ہوئے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمیشہ ایک آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ کا پرائم کنسرن رہتے ہیں وین ایور دے وڈ ہیو بین پاسنگ تھرو دی اسٹیج آف دیئر اسٹریٹجی فارمولیشن. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیج آ جاتی ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی، جسے ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کہتے ہیں. اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں جو پہلی چیز آ جاتی ہے وہ آپ کے اینول آبجیکٹیوز کی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، اور یہاں پہ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور آپ اس کو بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہاں پہ اینول آبجیکٹیوز آف دی آرگنائزیشن کوئی نئے سرے سے اسٹیبلش نہیں کیے جاتے. These annual objectives which you would have to decide about in your this strategy implementation stage are actually always derived from the first stage of strategic management process. That stage was the stage of strategy formulation. اور آپ نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں کلیئرلی دیکھا تھا کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کی سٹیج میں ایک سٹیپ ہم نے پڑھا تھا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کا. یہ جو ہمارے پاس اینول آبجیکٹیوز کی اس وقت سلائیڈ میں مینشننگ آ رہی ہے، یہ ہمارے لانگ ٹرم آبجیکٹیو سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں. یعنی کہ ان دونوں فرسٹ 2 سٹیجز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں ایک اور ریلیشن شپ یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جو پہلی سٹیج میں ہم نے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اسٹیبلش کیے تھے جو کہ اسٹیج آف اسٹریٹجی فارمولیشن تھی، جب ہم اسے کمپلیٹ کر کے اسٹیج آف اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پہ پہنچے ہیں تو اس اسٹیج میں ہم نے اپنے ان لانگ ٹرم آبجیکٹیو سے اپنے اینول آبجیکٹیوز اسٹیبلش کیے ہیں. یہ اینول آبجیکٹیوز یہاں پہ اسٹیبلش کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ کو تیسری سٹیج کے لیے ایک پیرامیٹر پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے اپنی ایگزسٹنس اینڈ کرنٹ اسٹریٹجی کا اس وقت ایویلویشن کرنی ہے کہ ہاؤ سکسیسفل اٹ اپیئرز ٹو یو ایز پر ایز دی اچیومنٹ آف یور شارٹ ٹرم اور ان ادر ورڈز اینول آبجیکٹیوز آر کنسرنڈ. اگر تو آپ کے اینول آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرنٹ اسٹریٹجی ایفیشینٹ بھی ہے، افیکٹو بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے.
اگر ایک سائیکل آف دی اپلیکیشن آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں آپ کی اینول آبجیکٹیوز اچیو ہو رہی ہیں تو یو آر ایکچولی ایکسپیکٹڈ ٹو اسٹے لوئل and completely confident about your current course of action کہ جو آپ نے کرنٹ اسٹریٹجی اسٹیبلش کی ہے وہ میننگ فل ہے, وہ یوزفل ہے, آپ کی اینول آبجیکٹیوز اس کے تھرو اچیو ہو رہی ہیں, اور یہ ایک گارنٹی ہے کہ اینول آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ گریجولی ہیو بین ٹیکنگ یو ایٹ دا پاتھ ٹو اچیو یور لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. اور ان اینول آبجیکٹیوز کے لیے جو کہ ایک اور اہم چیز ہم نے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج میں دیکھنا ہوتی ہے وہ پالیسیز آف دی آرگنائزیشن ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. وہ پالیسیز آف دی آرگنائزیشن ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اور یہ جو پالیسیز آف دی آرگنائزیشن ہے اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن اپنے لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 1 میں کسی حد تک کر چکے ہیں. ایون ہم نے پالیسی کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اپنے لیکچر نمبر 3 میں, لیکن چونکہ یہاں پہ یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا سیکنڈ انتہائی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو آل اگین ان لٹل مور ڈیٹیل. Policy is actually be the broader guideline available to an organization's team. And these guidelines are related to the different functions performed by that organization at that time. کہ آپ نے اپنے annual objectives کن بیسس پہ سیٹ کیے ہیں, آپ کا رپورٹنگ ریلیشن شپ کس کے ساتھ کس طرح اسٹیبلش ہوا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہے, آپ کی آرگنائزیشن میں اسپین آف مینجمنٹ ٹال ہے یا فلیٹ ہے, آپ کی آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن اور انفارمیشن کا فلو کن بیسس پہ آتا ہے, آپ کی آرگنائزیشن میں پروموشن یا ادروائز ڈیموشن کی پالیسیز کیا ہیں, ہائرنگ فائرنگ کے اسٹینڈرڈز کیا ہیں. اور یہ براڈر گائیڈ لائن given under the title of policy will actually be helpful for the organization in the development of its working environment. A strong culture of the achievement of objectives in any particular condition. اس کی بیسس پہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے ورکنگ انوائرمنٹ بڑا اسٹرانگ ڈیولپ کر لیتے ہیں, یا ادروائز if your policies are not very supportive, if your policies are not very employee oriented, you might have been able or unable, not able, rather become unable to create a strong culture in your organization for the achievement of your given task in the course of any difficulty, any unexpected scenario. It would have been putting you in a very very difficult proposition. So policies جو ہیں وہ strategy implementation کی stage میں, جو کہ strategic management process کی second stage ہے, بہت ہی critical, sensitive اور وائٹل رول پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی اسی سٹیج میں جو نیکسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہماری ڈسکشن میں آتا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو امپلائی موٹیویشن. آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں جب بھی کسی بھی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو دیٹ از very very important from the point of view of earning employees high commitment towards the task achievement of the highest possible level of motivation of among your employees, achievement of the level of dedication and commitment from your employees. They all have to work like a team. They all must have to support the same strategy formulated at that time which is implemented by all of them. So ہمارا ایک اور اہم component جو کہ strategic management process کی second stage جو کہ اسٹیج آف اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہے, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کے امپلائیز کتنے ہائیلی موٹیویٹڈ ہیں, کتنے کمیٹڈ ہیں, کتنے لائل ہیں, اور اپنی کس حد تک کی ایفرٹ ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں آرگنائزیشنز کی آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ میں.
اور اسی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج کا جو ایک اور انتہائی اہم کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ اس سلائیڈ میں آپ کو شو کیا گیا ہے وہ ریسورس ایلوکیشن کا ہوتا ہے. Resource allocation, as I was telling you few minutes ago, is a very very sensitive task. آپ کے پاس چاہے کم ریسورسز ہیں چاہے زیادہ ریسورسز ہیں, it means you got a limit to your available resources. آپ نے ان کو امپلیمنٹ, ان کو ایلوکیٹ, ان کو ڈپلوائے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام ٹاسک آف این آرگنائزیشن پراپرلی ایگزیکیوٹ بھی ہوں, امپلیمنٹ بھی ہوں, ریزلٹ اورینٹڈ بھی رہیں, اور ایٹ دی اینڈ اس ریسورس ایلوکیشن سے ایک فنکشنل ایریا اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ دوسرے فنکشنل ایریا کو سپورٹ پرووائڈ کرے. دس از وٹ وی ہیو ڈسکسڈ انڈر کوآرڈینیشن, دس از وٹ وی ہیو ڈسکسڈ انڈر creation of integration and collective and collaborativism in an organization. سو اس سٹیج کی کمپلیشن کے ساتھ جو کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی سیکنڈ سٹیج ہے, ہم اپنے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی نیکسٹ سٹیج کی طرف چلتے ہیں جو کہ سٹیج اسٹریٹجی ایویلویشن ہوتی ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو اپنی پہلی سٹیج یعنی کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی کچھ وائٹل کیریکٹرسٹکس ڈسکرائب کیے تھے, ان ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج کے بھی کچھ وائٹل کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی سب سے ڈیفیکلٹ سٹیج ہوتی ہے. یہ موسٹ ڈیفیکلٹ سٹیج اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اس میں آپ کنسیپچول سکل کی یوزیج کے ساتھ ساتھ اب انٹرپرسنل سکل کو اور اپنی ٹیکنیکل سکل کو زیادہ ڈپلوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ایکچوئل ان پٹ یا را میٹیریل پروسیس ہونے کے لیے آ جاتا ہے. یہ سب سے ٹف ٹاسک اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے اپنے را میٹیریل کو پروسیسنگ کے تھرو فنش گڈ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو اکانومیز آف اسکیل کا لیول اچیو کرنا ہوتا ہے. سو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی جو سیکنڈ سٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے اس میں اس کے ڈفرینٹ سٹیپس کے ساتھ ساتھ جو وائٹل کیریکٹرسٹکس اٹیچڈ ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا, ایک آرگنائزیشن کی مینجمنٹ ٹیم کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتی ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں. اس میں آپ نے ایک اور کام پہ بڑا فوکس کرنا ہوتا ہے جو اس کی ڈیفیکلٹی کو انہانس کر دیتی ہے, وہ موبلائزیشن آف امپلائیز اینڈ اویلیبل ریسورسز کا ایشو ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ اپنے امپلائیز کو موبلائز کر رہے ہیں. یو آر برنگنگ دیم انٹو ایکشن. ایکچولی you might have been transferring them from one department to another. You might have been assigning them with the job extension. You might have been assigning them the job enrichment responsibilities. Job enlargement might enter into the picture at this stage. Employee mobilization sometime agar without employee commitment hai to in spite of giving you some beneficial result, یہ آپ کے لیے نیگیٹو ہو سکتی ہے, یہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور اس تمام امپلائی موبلائزیشن کو آپ بیک اپ کرتے ہیں اپنی ریسورسز کی ایلوکیشن کے ساتھ. اور اس سٹیج پہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ انٹرپرسنل سکلز یوز ٹو بیکم ہائیلی کریٹیکل, بیکاز آپ ایک ٹیم میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. مینیجر اپنے اسپین آف مینجمنٹ میں یعنی کہ ان تمام امپلائی سے جو ڈائریکٹلی اس کی سپرویژن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ کرنا ہوتی ہے. آپ نے ان کو اپنی لیڈرشپ سے انسپائر اور موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے ان میں ایک لیول آف ہائی انرجی انکلکیٹ کرنا ہوتا ہے till the time they are not getting job done with your involvement
as sometime their team member but at some other time as the leader of their team. So جو ہم وائٹل کیریکٹرسٹکس اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج کے ڈسکس کر رہی ہیں اس میں انٹرپرسنل اسکلز آف دی مینیجرز particularly of the middle management used to play very sensitive and critical role. اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی پرسوئنگ گولز کے حوالے سے persistent commitment ہوتی ہے. Till the time as a division, as a department, you would not have finally be achieving your objectives, you would have been continuing your consistent effort, your efficient effort, regardless of that کہ how many difficulties you are facing during the pursuance of your organizational goal. آپ کو کس طرح کی unexpected issues فیس کرنا پڑتے ہیں. سم ٹائم آپ کی جو سسٹم پہ مشینری انسٹال ہوتی ہے وہ بریک ڈاؤن کر جاتی ہے, آپ کا کوئی امپلائی زخمی ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے, لیکن ان تمام آڈس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ آپ نے کنسسٹنٹلی اپنی آرگنائزیشن کے گولز کو پرسو کرنا ہوتا ہے. سو دیز آر دا فیو کیریکٹرسٹکس ریلیٹڈ ٹو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اسٹیج. اینڈ فائنلی ان دی اسٹیج آف اسٹریٹجی ایویلویشن, as I told you while I was describing you the model of strategic management process, اس اسٹریٹجی ایویلویشن کی اسٹیج میں آپ انٹرنل ریویو لیتے ہیں کہ کیا آپ کی انٹرنل اسٹرینتھس اور ویکنیسز ابھی تک سیم ہیں جن کی بیسس پہ آپ نے کرنٹ اسٹریٹجی کو سیٹ اور اسٹیبلش کیا تھا, یا اس میں کوئی چینج آ گئی ہے. انٹرنل ریویو میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کی جو کرنٹ ٹیکنالوجی ہے کیا وہ آبسلیٹ تو نہیں ہو گئی, یا کیا آپ نے اس میں کچھ فردر اپ گریڈیشن تو نہیں کی. کیا انٹرنل ریویو کی بیسس پہ آپ کی فائنڈنگز لاسٹ ایئر کے ریویو سے چینج ہو گئی ہیں؟ اگر تو انٹرنل اسٹیٹس آف آرگنائزیشن اس انٹرنل ریویو میں آپ کے لیے کچھ چینجز ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی آپ نے نیکسٹ سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے لیے اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرنا ہوتا ہے. سم ٹائم آپ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنا ہوتی ہے. انٹرنل ریویو کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی ایویلویشن کی سٹیج میں آپ نے ایکسٹرنل ریویو بھی کرنا ہوتا ہے. ایکسٹرنل ریویو سے یہ مراد ہے کہ جو ایکسٹرنل اسٹیٹس لاسٹ ایئر تھا جس کی بیسس پہ آپ نے اپنی کرنٹ اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کیا تھا, اور وہ ایکسٹرنل ریویو کیا تھا, یعنی کہ آپ کے پاس کیا اویلیبل اپرچونٹیز اور تھریٹس تھیں, کیا وہ اسٹیٹس ابھی تک سیم ہے یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا ٹرینڈ بالکل چینج ہو گیا ہے. اگر تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اویلیبل اپرچونٹیز اور تھریٹس ذرا چینج ڈائریکشن میں اب لے کے جا رہی ہیں آپ کو, تو آپ نے اس کی بیسس پہ نیکسٹ سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے لیے اس اسٹریٹجی ایویلویشن کی بیسس پہ اپنے لیے بھی کچھ چینجز کرنا ہوتی ہیں. اس اسٹریٹجی ایویلویشن میں پرفارمنس میئرمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے جو پریویس اسٹیج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس تھی, یعنی کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن تھی, اس میں انڈیویجول پرفارمنس, ٹیم پرفارمنس, ڈپارٹمنٹل پرفارمنس کیسی رہی ہے, کیا اس نے منیمم ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس کو میٹ کیا ہے, کیا اس میں کسی مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور اگر اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا پرفارمنس اپ ٹو دی ایکسپیکٹڈ اسٹینڈرڈز نہیں ہے, یا دیر از اے ویزیبل پرفارمنس گیپ ہیز بین observed by the top management, they would have been getting corrective actions in this strategy evaluation stage. اور یہ چند ایک ہمارے مین سٹیپس ہیں اسٹریٹجی ایویلویشن کی سٹیج کے.
جس طرح ہم نے پریویس تینوں سٹیجز کی سٹیپس کے ساتھ ساتھ وائٹل کیریکٹرسٹکس بھی ڈسکس کیے تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹریٹجی ایویلویشن جو کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی لاسٹ اور فائنل سٹیج ہے، اس کی بھی کچھ وائٹل کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آل اسٹریٹجیز آر سبجیکٹ ٹو فیوچر ماڈیفیکیشن. ایک اسٹریٹجی جو آج آپ نے سلیکٹ کی ہے، جو آپ کا کرنٹ کورس آف ایکشن ہے، دیر از نو سچ گارنٹی کہ آپ نیکسٹ کورس آف ایکشن کے لیے بھی اسی اسٹریٹجی کو سلیکٹ کریں گے. آپ کے ذہن میں یہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ تمام اسٹریٹجیز آر سبجیکٹ ٹو فیوچر ماڈیفیکیشن. And other vital characteristics of this strategy evaluation stage would be like that along with this future modification, you might have to understand clearly this aspect that success today is no guarantee of success tomorrow. آپ نے جس ڈیپ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کرنٹ سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو رن کیا تھا، یہ لازمی بات نہیں ہے کہ صرف اسی کے بیسس پہ آپ فیوچر میں بھی سکسیسفل رہیں. اسٹریٹجی ایویلویشن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہر نیا دن، ہر نیا سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ ٹو بی پرسوڈ بائی یو ریکوائرز یو ٹو ایون مور ڈیپر سینس آف کمٹمنٹ، مور ڈیپر سینس آف موٹیویشن اینڈ ایون ہائر لیول آف پرفارمنس ٹو کیپ آن کنٹینیولی achieving your long-term, divisional and departmental objectives. And other vital characteristics of this stage of strategy evaluation is that success always offers you new and unexpected and novel opportunities. ایک کامیابی سے آپ کے لیے 100 نئی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ میں ان ایریاز پہ فوکس اور غور کرنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ پہلے آپ کے ذہن میں اس طرح کلیئرلی نہیں ہوتی. So these were the 3 stages of strategic management process. We have discussed different steps of all these 3 stages of strategic management process, and along with that, till yet in this lecture we have discussed not only the different steps of these 3 stages of strategic management process, we have also discussed the vital characteristics and the significance of all these 3 stages of strategic management process. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے اس اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو اب اس سبجیکٹ کے حوالے سے ڈیٹیل سے لے کے چلنا ہے، اور ہماری بزنس پالیسی کی اسٹڈی ایکچولی انہی تینوں سٹیجز کی اسٹڈی ہے، تو اس کے حوالے سے پیٹر ڈرکر کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے which has been shown in your this given slide and which tells you this something that the prime task is to think through the overall mission of a business. کہ ایک آرگنائزیشن کی پرائم ٹاسک کیا ہے، A to Z ڈیسٹینیشن کے لیے آپ کے لیے انتہائی اہم ہے کہ آرگنائزیشن کا اصل میں مشن کیا ہے، آرگنائزیشن کی ریزنز اور کازز ٹو بی دیٹ بزنس آرگنائزیشن کیا ہیں. اگر آپ ان ریزنز اور کازز پہ فوکس رکھ کے آگے چلتے ہیں تو آپ کے لیے تمام چیزوں میں ایک لاجیکل جسٹیفیکیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جو کہ ہمیں ایز این آرگنائزیشن کوسچن کرنا پڑتا ہے ہمارے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی اس فرسٹ اسٹیج آف مشن میں، دیٹ از ایکچولی لائک دیٹ کہ واٹ از آور بزنس. اور جب آپ کے پاس یہ واٹ از آور بزنس آ جاتا ہے تو مینیجرز کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے انٹیگریشن کرنا انٹیوشن اینڈ انالیسس میں. Intuition and analysis from the point of view of integration would go like that کہ strategic management is a process which attempts to organize quantitative and qualitative information under the conditions of uncertainty. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو انفارمیشن موجود ہے، کیا وہ
انسرٹنٹی کی کنڈیشنز کے حوالے سے کس طرح چل رہی ہے. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آرگنائزیشن نے کس طرح اپنی انٹیوشن کو کارآمد بنا کے انالیسس کرنا ہوتا ہے پورا سچویشن کا, اور وہ آرگنائزیشن کو کس سٹیج پہ لے کے جاتی ہے. ایک آرگنائزیشن میں مینیجرز کی انٹیوشن بیس کرتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کے پاسٹ ایکسپیرینس پہ, ان کی ججمنٹس پہ اور ان کی کرنٹ فیلنگس پہ. اس کے حوالے سے جب بھی انٹیوشن کو آپ نے انالیسس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں مینجمنٹ ایٹ آل لیولز ول بیکم ایکٹیو, ول بیکم a team for the thinking of strategic basis for the organization as far as the development of intuition and judgment is concerned. And on the basis of this intuition and judgment, analysis of the organization's performance, analysis related to the future destination of the organization becomes highly influenced. یہاں پہ ایک اور بات جو کہ اس سلائیڈ میں آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انالیٹیکل تھنکنگ اینڈ انٹیوٹیو تھنکنگ کمپلیمنٹ ایچ ادر. جب بھی آپ یو بیکم انالیٹیکل اٹ ول بی ہیلپنگ یور انٹیوٹیو اسکلز, and whenever you would have become more intuitive it will have been helping you to be more analytical in nature. اور اس کے حوالے سے جب بھی آپ انٹیوشنز کو اور انالیٹیکل سکل کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر یہ مارجن ایز این آرگنائزیشن پیدا کرنا ہے کہ آپ چینج کی اکارڈنگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. اڈیپٹیشن ٹو چینج. آرگنائزیشن مسٹ مانیٹر دوز ایونٹس which are going to be like ongoing process in the industry, internal and external events happening. ان کا پہلے ٹرینڈ کیا تھا, کیا ان کے ٹرینڈ میں کچھ چینج آ رہی ہے, اگر چینج آ رہی ہے تو ایز این آرگنائزیشن آپ نے ان چینجز کو کس طرح اڈیپٹ کرنا ہے, اور ان کو اڈیپٹ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن کو ٹائملی چینجز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے جب بھی ایک آرگنائزیشن ٹائم پہ چینج لا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے تو اس میں ریٹ اینڈ میگنیچیوڈ آف چینج جو ہوتا ہے دیٹ بیکمز ہائی اور انکریز ڈرامیٹکلی آن دی بیسز آف فالوئنگ فیو اسٹیپس. کہ آپ کو ای کامرس کے ایسپیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کے ڈیموگرافکس کی آئی ہوئی چینجز کا میگنیچیوڈ بڑا ہائی اور امپیکٹ ان کا بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کے ایریا میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کا امپیکٹ آرگنائزیشن کی اوور آل پرفارمنس اور سسٹینیبلٹی پہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کو آپ نے ایز این آرگنائزیشن اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے, ادروائز آپ کا پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور چینج جو کہ بہت سگنیفیکنٹ ہوتی ہے وہ آرگنائزیشنز جب گرو کر رہی ہوتی ہیں تو مرجرز چل رہے ہوتی ہیں. آرگنائزیشنز کی انڈسٹری میں مرجرز مینیا ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہاسٹائل ٹیک اوورز کی ہیپننگ کے چانسز بڑھ جاتی ہیں. اور اس صورتحال میں آرگنائزیشن کو ان چینجز کے ساتھ جلد سے جلد ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے. سو اڈیپٹیشن ٹو چینج کے حوالے سے اس کرنٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس کچھ کوسچنز کی فارم میں چیک لسٹ آ جاتی ہے جو کہ بہت آسان ہو جاتا ہے آرگنائزیشن کے ٹیم ممبرز کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکیں. اب فار ایگزامپل کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کوسچنز آر لائک دیٹ کہ وٹ کائنڈ آف بزنس شوڈ وی بیکم, ہمیں کس طرح کا بزنس بننا ہے, آر وی ان دا رائٹ فیلڈس, کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, وٹ نیو کمپیٹیٹرز آر اینٹرنگ انٹو آر انڈسٹری, وٹ اسٹریٹجی شوڈ وی پرسو, ہاؤ آر کسٹمرز چینجنگ. ایک آرگنائزیشن نے اڈیپٹیشن ٹو چینج کے حوالے سے ان کوسچنز پہ فوکس رکھنا ہوتا ہے جو آپ کو اس سلائیڈ میں دکھائی جا رہی ہیں, اور اگر ان کا فوکس اس سلائیڈ پہ ہوتا ہے تو آرگنائزیشن کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے چانسز زیادہ برائٹ ہو جاتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے ساتھ ساتھ
اب ابھی تک کا جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہم نے ڈسکس کی ہے اس میں ہم نے کچھ کی ٹرمز یوز کی ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ان کی ٹرمز کی ایک شارٹ سی ڈسکرپشن دوبارہ دوں گا کیونکہ یہ کی ٹرمز اب ہماری اس اسٹڈی کے 9 چیپٹرز میں اور آلموسٹ 18 سے 20 لیکچرز تک ساتھ ساتھ چلے گی. سب سے پہلی جو کی ٹرم ہماری اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں یوز ہوتی ہے دیٹ از دا کی ٹرم آف اسٹریٹجسٹ. اسٹریٹجسٹ کیا ہوتا ہے؟ موسٹ ریسپانسبل فار دی سکسیس آف اور دا فیلیئرز آف این آرگنائزیشن. اسٹریٹجسٹ وہ ہوتا ہے جو آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتا ہے جس کی بیسس پہ آرگنائزیشن یا تو سکسیسفل ہو جاتی ہے یا انفارچونیٹلی آرگنائزیشن مائٹ ہیو ٹو فیس فیلیور. Various job titles are available with the strategist of an organization. ان کو ہم چیف ایگزیکٹو آفیسرز کہتے ہیں, ان کو ہم پریزیڈنٹ کہتے ہیں, اونر کا ٹائٹل ان کے ساتھ ہوتا ہے, چیئر آف دا بورڈ کہا جا سکتا ہے, ان کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہا جاتا ہے, انٹرپرینیور کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس سلائیڈ میں یہ جو ڈفرینٹ ٹائٹلز آپ نے دیکھی ہیں ان کو آپ سیفلی اسٹریٹجسٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اور ٹرم ہماری بیسک کی ٹرم اس پروسیس میں یوز ہوئی ہے وہ ہے ویژن اسٹیٹمنٹ کی. ویژن اسٹیٹمنٹ ایکچولی آنسر اس دا کوشچن آف وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وچ جسٹیفائز واٹ از آور بزنس. اس کے ساتھ ہمارے پاس اور کی ٹرم اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں ہے ایکسٹرنل اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس کی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وچ آر دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ فیکٹرز which could significantly benefit or harm the organization in the future. اور یہ کہاں کہاں سے کن کن ایریا سے آ رہے ہوتے ہیں؟ یہ اکنامک پرسپیکٹو سے آ رہے ہوتے ہیں, سوشل فیکٹر سے آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ ان کو آفر کر رہا ہوتا ہے, کلچرل انوائرمنٹ کی یہ پروڈکٹ ہو سکتے ہیں, ڈیموگرافک انوائرمنٹ اس میں وائٹل رول پلے کرتا ہے, پولیٹیکل لیگل انوائرمنٹ کی اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے, ٹیکنالوجیکل چینجز وائٹل رول پلے کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری میں کیا کیا ٹرینڈز چل رہی ہیں, کمپٹیٹیو ٹرینڈز بھی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی اپرچونیٹیز اور تھریٹس کیا ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ اٹ از لارجلی بیونڈ دا کنٹرول آف اے سنگل آرگنائزیشن. Basic tenet of the strategic management is related to strategy formulation in which you try to take advantage of the external opportunities and you want to avoid or reduce the impact of external threat on your organization. انوائرمنٹل اسکیننگ کا اس میں کمپوننٹ ہے جس میں ہم انڈسٹری انالیسس کرتے ہیں وچ از دی پروسیس آف کنڈکٹنگ ریسرچ اینڈ گیدرنگ اینڈ اسیمیلیٹنگ ایکسٹرنل انفارمیشن. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مزید کی ٹرمز ہمارے اس پرٹیکولر اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, دیز آر ریلیٹڈ ٹو انٹرنل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز وچ آر کنٹرولیبل ایکٹیویٹیز پرفارمڈ اسپیشلی ویل اور پورلی. If performed specially well, these are your strengths. If performed otherwise poorly, these are going to be your weaknesses. یہ strengths اور weaknesses آپ کی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی فنکشننگ سے مارکیٹنگ, فائنانس اور اکاؤنٹنگ, پروڈکشن اینڈ آپریشن, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم کے ڈپارٹمنٹ کی فنکشننگ سے ایمرج ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں ایک اور کی ٹرم ہمارے پاس اویلیبل ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, مشن ڈریون پرسوٹ آف اسپیسیفک ریزلٹس مور دین 1 year آؤٹ, کہ وہ تمام آبجیکٹیوز
جن کی میچورٹی کا ٹائم پیریڈ 1 سال سے زیادہ ہے وہ ہمارے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں. یہ ایک آرگنائزیشن کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے ان کی سکسیس انتہائی ضروری ہوتی ہے. یہ ایک آرگنائزیشن کے لیے ڈائریکشن سٹیٹ کرتے ہیں, یہ ایک آرگنائزیشن کو ہیلپ کرتے ہیں اس کی پرفارمنس ایویلویشن میں, اور یہ اوور آل سائنرجی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں, اور اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کا فوکس کوآرڈینیشن پہ آ جاتا ہے جو اینڈ پہ پلاننگ میں, موٹیویشن پہ اور کنٹرولنگ میں بڑا وائٹل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کی ٹرمز میں دیکھا تھا کہ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں. اسٹریٹجیز آر دا مینس بائی وچ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ول بی اچیوڈ, and these may include geographical expansion, diversification, acquisition, product development, market penetration, retrenchment, divestiture, liquidation, and joint ventures. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک کی ٹرم ہمارے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں اینول آبجیکٹیوز کی, وچ آر یور شارٹ ٹرم مائل اسٹونز دیٹ آرگنائزیشن مسٹ اچیو ٹو ریچ ایٹ اٹس لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. And along with that, another key term which is available in the strategic management process is the terminology of policies, which I previously described you as the broader guidelines available to the organization. اور یہاں آپ اس کو یہ بھی سمجھ سکتی ہیں means by which annual objectives will be achieved. So dear students, thank you really very much. We are done with our lecture number 4, in which we have discussed in complete discussion about the nature of strategic management, about the process of strategic management, about the 3 stages of this strategic management process, about the different steps involved into these 3 stages of strategic management process, about the vital characteristics of these 3 stages of strategic management process, and at the end we have had a little discussion on the different terminologies which we will be using very frequently in inshallah our upcoming lectures as far as the understanding of the process of strategic management is concerned. Thank you really very much. Take good care of yourself and inshallah see you soon in our next lecture. Allah Hafiz.